الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی مردود شیطان سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بڑا مہربان ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح القدس اس رات میں اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراپا سلامتی ہے، یہ رہتی ہے صبح کے طلوع ہونے تک۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ علق کی تفسیر پوری ہوئی اور سورہ قدر کی تفسیر شروع ہوئی۔ رمضان کا مہینہ تھا پچھلے سال، تب سورہ نبا سے یہ تفسیر شروع ہوئی تھی۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں تک بھی تفسیر پہنچی۔ اللہ کی کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے وہ تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن ابھی تقریباً رمضان شروع ہونے والا ہے، اور رمضان شروع ہو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سورہ قدر تک پہنچا دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی منشا یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے آغاز سے پہلے سورہ قدر اور لیلۃ القدر کے احکام ہمارے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اس فضل الہی پر قربان، اس کرم خداوندی کے نثار۔ ویسے بھی یہ جو مجلس ہے نا، اس مجلس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس میں کمیت کو نہیں کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ آدمی کیفیت دیکھے کہ یہ مجلس کیسی مجلس ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کی جتنی مجلس ہیں اس سے تو زیادہ بہتر ہے ہی یہ مجلس، اس میں تو کوئی شک نہیں، بلکہ بیانات کی جو مجلسیں ہوتی ہیں نا اس سے بھی زیادہ بلکہ کہیں زیادہ افضل یہ مجلس ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خود حدیث کے اندر ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس کے اندر یہ مضمون ہے کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ
ومن ابطا به عمل لم يسرع به نسب رواہ مسلم بہذا اللفظ۔ مسلم کی روایت ہے کہ جو لوگ قوم کا جو حصہ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے اندر جمع ہوتا ہے نا، اور جمع کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کا درس دینے اور سننے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو حدیث کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان کے دل کو سکون سے بھر دیا جاتا ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، ایسی مخلوق کے سامنے جو خوب پاکیزہ ہے، خوب قابل تعریف ہے، نام لے لے کر تذکرہ ہوتا ہے اوپر۔ اس سے بڑی مجلس کون سی مجلس ہو سکتی ہے؟ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جو علمی مجلسیں ہوتی ہے، اس کے اندر جو علم پہنچایا جاتا ہے، تو علم حاصل کرنے سے غیبی تائید بھی انسان کو ملتی ہے، یعنی اللہ غیب سے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ کوئی آدمی مصیبت کے اندر ہو، کوئی آدمی دیوے کے اندر پڑ گیا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے اللہ والوں نے یہ بات دیکھی ہے کہ علمی مجلسوں کے اندر وہ شرکت کرے، شرکت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ یعقوب ابن سفیان ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور یہ جو واقعہ میں بیان کرنے والا ہوں یہ کتاب کے اندر موجود ہے، جس کتاب کا نام ہے تہذیب التہذیب، بہت اونچی کتاب ہے۔ تو اس کے اندر ہے کہ یعقوب ابن سفیان ایک بہت بڑے محدث تھے، کہتے تھے کہ 30 سال تک میں نے علم حاصل کیا، اور 30 سال تک میں جگہ جگہ کا سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ علم حاصل کرتا رہتا تھا، میرے پاس پیسے ہوتے نہیں تھے، تو اس کے لیے بھی میں کچھ سائٹ پر کیا کرتا تھا۔ تو کتابت کا ہنر میں نے سیکھ لیا تھا، لوگوں کے لیے جو خطوط وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں وہ میں لکھتا تھا، پیسے لیتا تھا، اور اس کے ذریعے سے میں اپنی حاجتیں پوری کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ میرا معمول یہ تھا کہ دن کے اندر میں علم سیکھتا اور رات کے وقت پوری رات میں لوگوں کے خط لکھتا، تو پھر میرا گزارا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ رات کے وقت میں لکھنے بیٹھا تھا کہ میرے آنکھوں کے اندر کا جو پانی ہے وہ اتر گیا، میں نابینا ہوں۔ جب مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا تو میں نہایت رونے لگا، اور خوب رویا، میں اتنا رویا کہ رونے کی حالت میں میری نیند آ گئی اور میں سویا تو پھر خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یعنی یعقوب ابن سفیان سے، کہ بھائی کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ میری آنکھوں کے اندر کی جو بینائی ہے وہ چلی گئی ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، علماء سے علم کو سیکھنے کے لیے، اور اس کا جو سب سے زیادہ اور سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے آنکھ۔ جب میری آنکھ ہی چلی گئی ہے اب میں کیا علم حاصل کروں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں آؤ، قریب آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب ہی کے اندر اپنا دستے مبارک ان کی آنکھوں پر پھیرا، صبح کو وہ بیدار ہوئے اور ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ میرے عزیزوں، وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، ہم تفسیر کے اندر بیٹھنا چاہتے ہیں، قرآن اور اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہم وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہ جذبہ لے کر بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ بھی نصرت کرتا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ حوالے کے ساتھ بیان کیا میں نے تہذیب التہذیب نامی کتاب کے اندر یہ بات ہے۔ اب کسی اندھے کو واپس بینا کرنا ہے تو کتنا مشکل کام ہے۔ جب اللہ وہ کر سکتا ہے تو جو ہماری معمولی مشکلات ہیں اللہ کیا ان کو پورا نہیں کرے گا؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں بیان کروں، اور یہ واقعہ بھی میں حوالے کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ نامی کتاب ہے، عربی کتاب ہے، بہت زبردست کتاب۔ اس کے اندر یہ بات ہے کہ 4
طالب علم تھے، علم سیکھنے کے شوقین. ہم سب طالب علم ہیں، تم بھی میں بھی. تو علم سیکھنے کے شوقین تھے وہ، اور چاروں کا نام تھا محمد. ایک کا نام تھا محمد ابن جریر طبری، پھر سے بولتا ہوں، ایک کا نام تھا محمد ابن جریر طبری، دوسرے کا نام تھا محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، تیسرے کا نام تھا محمد ابن نصر المروزی، اور چوتھے کا نام تھا محمد ابن ہارون الرویانی. چاروں کا نام محمد سے شروع ہوتا تھا. اب یہ لوگ جب بڑے ہوئے نا، تو جو علم سے واقفیت رکھتا ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ کتنے بڑے لوگ ہیں. محمد ابن جریر طبری، محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، محمد ابن نصر المروزی اور محمد ابن ہارون الرویانی. کتنے بڑے لوگ ہیں. جو آدمی عالم ہوگا اس کو یہ بات معلوم ہوگی. تو یہ لوگ اپنا واقعہ بیان کرتے کہ ایک مرتبہ ہم جب چھوٹے تھے نا، علم حاصل کرتے تھے، پڑھتے تھے مدرسے کے اندر، تو مصر کے اندر ہم سب چاروں چار لوگ جمع ہوئے. اب ہوتا یہ تھا کہ خرچہ آتا تھا، ہم خرچہ استعمال کرتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ کئی دن سے ہمارا خرچہ آیا نہیں چاروں چار کا، جس کی وجہ سے کئی دن ایسے گزر گئے کہ ہمیں فاقے کی حالت کے اندر گزارنے پڑے. اب ہمیں کچھ سوجھ بوجھ پڑتی نہیں تھی کہ کھانا میسر ہوتا نہیں تھا. نشے کی حالت میں، بھوک کے نشے کی وجہ سے ہم لوگ یہاں وہاں پھرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ ہم لوگ 4 رات کے وقت جمع ہوئے اور ہم نے کہا کہ دیکھو کھانا پینا میسر نہیں، ہمیں اب آخری درجہ اختیار کرنا ہوگا، لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے گی. اب چونکہ ہم تو ہے علم والے ہوتے ہیں بہت اونچے، ہم کسی سے بھیک مانگتے نہیں. لیکن اب کیا کریں، حالات ہی اتنے سخت ہیں، تو ہم میں سے کسی ایک کو بھیک مانگنی پڑے گی. کس کو بھیک مانگنی ہے؟ تو اس کے لیے اپنے قرآ ڈالتے ہیں. قرآ سمجھتے ہو؟ قرآ کہتے ہیں یعنی ایک ڈبہ ہوتا ہے، اس کے اندر چھٹی وغیرہ ڈالی جاتی ہے نام وغیرہ کے ذریعے سے، جس کی پیس نکلتا ہے پھر اس کو وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو ہم قرآ ڈالیں گے، جس کا نام نکلا اس کو یہ بھیک مانگنی پڑے گی. ہوا یہ کہ انہوں نے قرآ ڈالا، قرآ سے نام نکلا محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ کا. محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ بالکل پریشان ہو گئی کہ ارے میں تو علم سیکھنے کے لیے آیا تھا، میں تو وہ علم سیکھنے کے لیے آیا تھا جس علم کے ذریعے سے بہت اونچی ڈگری پر میں پہنچتا ہوں، اور لوگوں سے مجھے بھیک مانگنی پڑے گی. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ذرا مہلت دو، میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دو. انہوں نے کہا جی. انہوں نے 2 رکعت پڑھی. 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا مانگی. دعا کے اندر یہ بات کہی ہوگی انہوں نے کہ اے اللہ، یہ سوال اور بھیک مانگنے کی جو ذلت مجھ پر آج آئی ہے، اے اللہ تو اس کو دور فرما. اے اللہ اس علم کے ذریعے سے تو لوگوں کو اونچا کرتا ہے، مجھے اس کے ذریعے سے نیچا مت کرنا. یہ دعا مانگ رہے تھے کہ دروازے پر دستک آتی ہے. دروازے پر دستک آتی ہے، دروازہ کھولتے ہیں تو مصر کا جو والی تھا، بادشاہ، اس کا قاصد دروازے کے اوپر تھا، نہایت پریشان. اور اس نے کہا کہ محمد ابن جریر کون؟ محمد ابن جریر جو تھے انہوں نے کہا کہ میں ہوں. انہوں نے ان کو 50 دینار دی. دینار یعنی سونے کا ایک سکہ، 4 گرام کا ہوتا ہے. 4 گرام سونا یعنی کتنا مہنگا ہوگا تم اندازہ لگا سکتے ہو. تو اس طرح 50 دینار دی. پھر کہا کہ محمد ابن نصر کون ہے؟ بتلایا گیا، ان کو بھی دیے گئے. محمد ابن ہارون کون؟ ان کو بھی بتلایا گیا، ان کو بھی دیے گئے. پھر کہا کہ محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ کون؟ تو وہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو نماز کے اندر جو ہیں یہ محمد ابن اسحاق ہے. تو ان کو بھی 50 دینار کی تھیلی دے دی گئی. اور انہوں نے کہا کہ مصر کے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ محمد نام کے جو طالب علم ہیں 4، ان کو یہ 50 دینار کی تھیلی دے دو اس لیے کیونکہ میں کیلولا کر رہا تھا، دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا. خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مصر کے بادشاہ سوتا ہے تو، اے مصر کے بادشاہ تو سوتا ہے، اور محمد نام کے 4 طالب علم یہاں پر بھوک کی وجہ سے سخت حالات میں، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ بادشاہ گھبرایا ہوا بیدار ہوتا ہے اور پھر قاصد کو بھیجتا ہے.
یہ ہوتی ہے کہ بھی نصرت ان لوگوں کی جو سب کچھ الگ رکھ کر علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہمارا معمولی وقت اللہ کے راستے میں دیا تو کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اللہ ہماری جو تکلیفیں ہیں وہ ان کو ہٹا دے گا۔ یہ ہوتی ہے علم کی برکت۔ سورت کی تفسیر اب میں شروع کرتا ہوں۔ یہ سورت ہے سورہ قدر۔ اس سورت کے اندر 5 آیتیں ہیں، 5۔ اس کے اندر الفاظ ہیں 30 اور اس کے اندر حروف ہیں 121۔ میرے عزیزو، ہر حرف کو پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 اجر کم سے کم ملتا ہے۔ کم سے کم معلوم ہوا کہ اگر آدمی یہ سورت پڑھے گا تو کم سے کم اس کو اجر، مختصر سورت ہے، اس کو کم سے کم اجر جو ملے گا وہ ہے 1110۔ 1110 یا 1210۔ 1021 حروف ہیں تو اس کو 10 کے اندر ملٹیپلائی کیا جائے تو 1210 اجر آدمی کو کم سے کم ملتا ہے۔ پھر پڑھنے والے کا دل جیسا ہو، جگرا جیسا ہو، اخلاص جیسا ہو، اللہ کے لیے جتنا زیادہ خالص وہ پڑھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اجر اس کو دیں گے۔ اس سورت کے اندر قدر کا لفظ چونکہ 3 مرتبہ آیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ قدر رکھ دیا گیا۔ مکہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی نہیں تو اس کے نازل ہونے کا ایک مخصوص واقعہ ہے جو ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلاً روایت کیا۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ جب بیٹھے ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل اور جو یہودی لوگ ہیں ان کا کچھ تذکرہ کیا۔ بنو اسرائیل آج تو گمراہ ہیں، لیکن پہلے کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ ہدایت پر تھے۔ تو بنو اسرائیل کے ایک عابد کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک عبادت گزار تھا، بہت عالیشان عبادت گزار تھا، 1000 سال تک اس نے عبادت کی، 1000 مہینوں تک اس نے عبادت کی، یعنی 83 ایئرز اور 4 مہینے تک اس نے مسلسل عبادت کی۔ اور کس طرح عبادت کی؟ یہ کہ صبح کے وقت روزہ رکھتا تھا اور جہاد کرتا تھا اور پوری رات نفل اور نمازوں کے اندر گزارتا تھا۔ صحابہ کرام بالکل تعجب میں کہ کیسا زبردست آدمی ہے بنو اسرائیل میں سے کہ 83 ایئرز اور 4 مہینے تک اس نے عبادت کی، 1000 مہینے تک اس نے عبادت کی، وہ بھی کس طرح کہ صبح کو روزے رکھے، جہاد کیا اور رات کے وقت نفلوں کے اندر اپنی پوری رات گزار دی۔ واقعتاً بڑا باکمال آدمی تھا یہ۔ پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو کرے گا ہی نہیں عبادت، وہ تو کرے گا ہی اتنی زیادہ عبادت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر اتنی زیادہ لمبی رکھی۔ پہلے کے زمانے کے اندر لوگ کافی زیادہ جیتے تھے، 300-400 سال، بلکہ نوح علیہ السلام کے بارے میں تو ہے کہ دعوت و تبلیغ کا انہوں نے فقط 950 سال تک کام کیا۔ کتنے زندہ رہے ہوں گے وہ تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو پہلے کے زمانے کے لوگ بہت زیادہ جیتے تھے، تو صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو کریں گے ہی عبادت، کیونکہ ان کی عمریں اتنی زیادہ بڑی تھی، تو اس کے اندر 83 ایئرز اگر اس نے عبادت کے لیے نکال لیے تو یہ تو اس کے لیے مناسب تھا۔ ہماری عمر تو یہ تو 60-70 سال کی عمر ہوتی ہے، بہت زیادہ اگر نصیب والا ہو تو وہ 100 تک پہنچتا ہے۔ جب ہماری عمر اتنی زیادہ مختصر ہے تو ہم کس طرح 83 ایئرز کی عبادت کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں فارغ بھی ہونا ہوتا ہے، دھندا بھی کرنا ہوتا ہے، تجارت بھی کرنی ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دیگر ضروریات بھی ہوتے ہیں، بلکہ آدھی زندگی تو سونے کے اندر گزر جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر میں آ گئے کہ اللہ یہ تو کیسی بات ہے، یہ کیسی بات ہے کہ ان کی عمریں اتنی زیادہ لمبی تھی تو یہ تو کریں گے ہی عبادت، اس طرح تو آخرت میں ان کا درجہ میری امت سے بڑھ جائے گا، اے اللہ تجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر کے اندر تھے، اس فکر کے اندر تھے کہ یہ سورت نازل ہوئی اور اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اے امت محمدیہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے لیے ہر سال میں ایک رات ایسی ہے
جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی کم سے کم 83 سال اور 4 منتھس کی عبادت جو ہوتی ہے نا، ایک رات کے اندر اگر اتنی عبادت، اگر ایک رات کے اندر تم نے عبادت کی تو اس سے زیادہ، کتنا زیادہ، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے 2 گنا، ہو سکتا ہے 3 گنا، ہو سکتا ہے 10 گنا. ایک رات عبادت کرو گے سال میں ایک مرتبہ تمہیں اتنا زیادہ ثواب ملے گا. صحابہ خوش ہوئے. یہ ہے تحفہ جو امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. شب قدر فقط امت محمدیہ ہی کے لیے ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے شب قدر نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے شب قدر نہیں تھا. یہ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تحفے کے اندر دی گئی ہے. میرے عزیزوں، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے. اور یہ بات حافظ ابن کثیر نے نقل کی ہے اور علامہ خطابی نے علماء کا اتفاق اور اجماع اس پر نقل کیا ہے. شب قدر اب کون سی رات کے اندر واقع ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے میں میرے عزیزوں 50 قول ملتے ہیں. یعنی شب قدر کون سی تاریخ ہے نا، یہ تاریخ علماء نے 50 اقوال بیان کیے اس سلسلے میں. اب اتنی تو گنجائش نہیں کہ میں 50 اقوال تمہارے سامنے بیان کروں. میرے نزدیک سب سے زیادہ صحیح قول، اور جو ہمارے علماء ہیں بڑے ہیں ان کے نزدیک جو سب سے زیادہ صحیح قول ہے وہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے، یہ سب کو معلوم ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 185 کے اندر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ قرآن نازل ہوا ہے تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے. یہ بات معلوم ہوئی. اس سورہ قدر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن نازل ہوا ہے شب قدر میں. تو اس صورت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے. معلوم ہوا شب قدر رمضان میں. اب رمضان کی کون سی تاریخ، اس سلسلے میں اقوال ہے، لیکن ہمارے بزرگ لوگ، اللہ والے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کے اندر ہوتی ہے شب قدر. مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہ تو یہ فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کے اندر کسی دن بھی ہو سکتی ہے. البتہ طاق راتیں جو ہیں 21، 23، 25، 27، 29، اس میں سے سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے لیلۃ القدر کے وقوع کا. پھر لیلۃ القدر سب سے زیادہ صحیح قول اور سب سے زیادہ راجح قول جو طاق راتوں کے اندر ملتا ہے وہ یہ 27ویں شب کا، کہ اگر سب سے زیادہ چانس ہو شب قدر کے وقوع کا تو وہ یہ ہے کہ 27ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے. شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ایک مستقل بحث ہے. قدر کا کیا مطلب، تو اس سلسلے میں 2 قول بیان کرتا ہوں. پہلا قول یہ کہ قدر کا مطلب ہوتا ہے تقدیر. اس رات میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیریں سب کی لکھتا ہے نا، اور فرشتوں کو یہ حکم ملتے ہیں کہ دیکھو اس آدمی کو اتنی روزی ملنی ہے تو 1 سال کا حساب لگا لو، جتنی روزی اس کے لیے ملنے والی ہے اس کے لیے اس کا فیصلہ کر دو. اس کی موت کب واقع ہونی ہے یہ فیصلہ کر دو. کتنا کمائے گا، کتنی نیکیاں کرے گا، کتنے برے کام کرے گا، اس کا فیصلہ کر دو. تو یہ سب اہم فیصلے اس رات کے اندر ہوتے ہیں. اس وجہ سے شب قدر کو شب قدر کہا جاتا ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ شب بارات کو بھی فیصلے ہوتے ہیں، شب قدر کو بھی فیصلے ہوتے ہیں، بلکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے فیصلے سب ہو چکے تھے کہ آدمی کو کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ کہ دیکھو مثلا میں اگر تمہارے سامنے کوئی چیز بیان کروں، نے کسی لکھنے والے نے وہ چیز لکھ لی تو تمہارے پاس اس کا ایک پرنٹ ہوگا. پھر ہو سکتا ہے کہ تمہاری لکھی ہوئی چیز کو کوئی دوسرا آدمی لکھ لے گا، پھر اس کی لکھی ہوئی چیز کو کوئی دوسرا آدمی لکھ لے گا. لکھنے کے مراحل ہوتے ہیں. تو اسی طرح آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کیا کرنے والا ہے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن پھر اس کے مراحل ہوتے ہیں. یعنی یہ کہ بعض فرشتے پھر شب قدر کے اندر جاتے ہیں وہ لکھا ہوا لینے کے لیے، بعض فرشتے شب بارات کو جاتے ہیں. کچھ اعمال شب قدر کے اندر طے ہوتے ہیں تو کچھ شب بارات کے اندر طے ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تب. تو اس طرح لکھنے کے مراحل ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے تو اس سلسلے میں دوسرا قول بھی ہے. وہ دوسرا قول یہ ہے کہ قدر کا مطلب ہوتا ہے عظمت. چونکہ اس رات کی عظمت خوب ہے،
اور اس کے اندر جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی خوب عظمت ہے. کتنی عظمت کہ اس رات کے اندر شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی اپنی تفسیر عزیزی کے اندر لکھتے ہیں کہ فرشتے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. ملاقات چونکہ فرشتوں کی ہوتی ہے نا، اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر ایک نور جیسی صفت اندر ہی اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عبادت کرنے کا جی اس کا چاہتا ہے. تو یہ رات ایسی عظمت والی کہ اس کے اندر فرشتے ملاقات کرتے ہیں. نمبر 2 پر یہ رات ایسی ہے، حوالے سے بات کرتا ہوں، تفسیر عزیزی کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی رات کو ہوئی، بلکہ فرشتوں کا وجود بھی اسی رات کو ہوا، اسی شب قدر. اور شب قدر کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میرے عزیزوں، قرآن کریم جیسی بابرکت کتاب بھی اس رات کے اندر نازل ہوئی. کون سا قرآن؟ ایسا قرآن کہ جو پکے کافر ڈون قسم کے لوگ تھے نا، گنڈے قسم کے لوگ، انہوں نے بھی قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے معلوم ہے؟ ولید ابن مغیرہ کون معلوم ہے؟ خالد ابن ولید سیف اللہ جو تھے نا، کتنا اچھا تذکرہ ہوتا ہے خالد ابن ولید کا. فلسطین کے موضوع پر تو لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری نسل کے اندر خالد ابن ولید جیسا شخص پیدا فرما دے. تھے بہت بڑے، لیکن ان کے ابا جو تھے نا ولید ابن مغیرہ، یہ گنڈا قسم کا آدمی تھا، نے بہت خطرناک آدمی تھا. اتنا خطرناک اور اتنا لعنت والا آدمی تھا کہ قرآن کی کئی آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئی. تو یہ ولید ابن مغیرہ جیسا اتنا خطرناک آدمی، ڈون جیسا آدمی بھی قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ واللہ ان لقولہ الذی یقول حلاوۃ وان علیہ لتلاوۃ وانہ لمثمر اعلاہ مغدق اسفلہ وانہ لیعلو وما یعلی. یہ بات مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، اور حاکم یہ فرماتے ہیں کہ اتنی صحیح روایت ہے نا یہ کہ باقاعدہ اس نے یہ بات کہی کہ بخاری کی شرط پر ہے یہ روایت. کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ محمد کیا کلام کرتا ہے، یہ محمد جو کلام کرتا ہے اس کلام کے اندر تو ایک مٹھاس ہے، کتنی زبردست مٹھاس ہے، اور یہ کہ اس کلام کے اوپر تر و تازگی اور شادابی بھری ہوئی. یہ کلام ایسا ہے کہ اس کے جو شاخ والا حصہ ہے وہ پھلوں سے لبریز ہے، اور اس کا جو تنا ہے وہ پانی سے لبریز ہے. یقین جانو اگرچہ میں اس قرآن کو مانتا نہیں ہوں، لیکن یہ قرآن ایسا ہے جو یہ محمد پڑھتا ہے نا کہ یہ ہمیشہ بلندی رہے گا، کوئی اس پر غلبہ نہیں پا سکتا. بلکہ تفسیر بغوی کے اندر عتبہ ابن ربیعہ کا قصہ ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے عتبہ ابن ربیعہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا. کیوں بھیجا تھا عتبہ ابن ربیعہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ اس لیے بھیجا تھا کہ ذرا ان کو سمجھاؤ، نبوت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے، اختلاف کرنا ہے، ان کو کہو کہ نبوت کا دعویٰ چھوڑ دے، ان کو چاہیے سرداری، تو اے عتبہ ان کو کہہ دو ہم ان کو سرداری دیں گے. اے عتبہ ان کو کہہ دو کہ اگر ان کو عورتیں چاہیے تو بہترین اعلیٰ قسم کی عورتوں کے ساتھ ان کا نکاح کروائیں گے. مال چاہیے، مال و دولت تو ان کے قدموں کے اندر رکھ دیں گے. ان کو کہو کہ اپنے نبی ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ ابن ربیعہ آئے اور انہوں نے یہ سب باتیں کہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر نبوت کا دعویٰ میں اپنی طرف سے کرتا نہیں تو تم لوگوں نے اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہیں کہ میں کب سے نبوت کے دعوے سے سبق دوش ہو جاتا. لیکن یہ میرے اختیار کی بات نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس نے جب مجھے نبی بنایا ہے تو تم اگرچہ لاکھ دولت بھی میرے سامنے رکھ دو نا، بلکہ احد پہاڑ بھی اگر سونے کا ہو جائے تب بھی میں اس دعوے سے بالکل سبق دوش ہونے والا نہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس کے سامنے پڑھی جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. میرے عزیزو، ہم عربی سے ناواقف ہیں، اس لیے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے نہیں ہیں اس آیت کو سنتے ہوئے. لیکن اللہ کی قسم جو آدمی عربی جانتا ہے اور دل سے پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کتنی زبردست آیت ہے. عتبہ ابن ربیعہ چونکہ عربی جانتے تھے تو اگرچہ وہ تھے کافر، انہوں نے وہ آیت سنی نا، تو آیت سننے کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ ہے اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے محمد اب بس کر دے، اے محمد اب بس کر دے، میں تجھے میرے والدین کا واسطہ دیتا ہوں،
میں تجھے تیرے رشتہ داروں کا واسطہ دیتا ہوں، مکہ کے اندر گلی گلی کے اندر جو بھی تیرا رشتہ دار ہے میں اس کا واسطہ دیتا ہوں، بس اب بند کر دے، اس لیے کہ اگر تو یہ آیت مکمل کرے گا اور ختم کرے گا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میری قوم پر عذاب نازل ہوگا، کیونکہ جو چیز تیری زبان سے نکلتی ہے نا وہ کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، مجھے اس کا اندازہ ہوگی۔ اتنا خطرناک آدمی تھا یہ قرآن کے بارے میں جب اتنی زبردست باتیں کہہ رہا، اتنے عظیم الشان الفاظ کہہ رہا ہے، تو میرے عزیزوں ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کے حقوق ادا کرنے نے قرآن کا اول حق یہ کہ آدمی پڑھے، لیکن پڑھنے کے اندر مزہ کب آئے گا؟ جب آدمی قرآن کو سمجھے گا تب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قدر کی بنیادی باتیں کچھ ہو گئی، ابھی بھی سورت کی کچھ تفصیل باقی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کریں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یہ پاک کتاب اس کو پڑھنے کا حق ہم نہیں رکھتے مولا کریم، اے اللہ کیا سمجھائیں گے اس کے، اے اللہ کیا سمجھیں گے اس کو، اے اللہ ہم اس لائق نہیں کہ ہم اس کو سمجھا سکیں، ہم اس کے لائق نہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اے اللہ یہ تو تیرا فضل ہے کہ تو نے یہ قرآن ہمیں دیا۔ اے اللہ کتنی امتیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ قرآن نصیب نہیں ہوا تو وہ ہلاکت کے گھرے کے اندر پڑ گئے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے اللہ ہمارے اس شکریہ کو ادا فرما۔ مولا کریم میں تفسیر کا جو سلسلہ ہے اس کو خوب فروغ عطا فرما، اے اللہ اس کو خوب قبول فرما، قرآنی انوارات کو ہمارے دلوں کے اندر مزین فرما دے، اے اللہ سجا دے ہمارے دلوں کو قرآن سے۔ اے اللہ آخری دم جب دنیا کے اندر ہمارا ہو تو مولا کریم قرآن کی آیتیں ہماری زبان پر ہوں، ایسی بابرکت موت سے اے اللہ ہمیں نواز۔ مولا کریم غزہ والے پریشانی کے شکار ہیں، اے اللہ ان پر خوب مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں، اے اللہ ہو سکتا ہے کہ آج ان پر مصیبت ہے، ہو سکتا ہے کل ہم پر مصیبت ہو۔ پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے مولا کریم کہ غزہ کے بعد ہندوستان کا نمبر ہے۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ ہمارے بھائی غزہ والے ان کی حفاظت فرما۔ ہم کچھ تو کر نہیں سکتے ان کے لیے، کم سے کم یہ قرآن کی جو تفسیر بہت اونچی چیز ہے، اے اللہ اس کا ایصال ثواب ہم ان کو کرتے ہیں، اے اللہ ان کا ثواب ان کو پہنچا دے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان زندہ ہوں، اے اللہ مر گئے ہوں، جتنا پیدا ہونے کے باقی ہوں، اے اللہ سب کو اس تفسیر کا ثواب پہنچا دینا، اور اے اللہ اس کو خوب قبول فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔